السلام علیکم دوستو، کیا حال چل ہے؟ آج کی کچھ اہم خبریں جی عمان کی. اور سب سے پہلی خبر تو ہے کہ اسکول میں کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے غیر اخلاقی حرکت کرنے پر ایک افواہ ہی چل رہی ہے. تو منسٹری کی طرف سے بھی جو ہے نا، ڈی جی آف ایجوکیشن کی جانب سے بھی کنفرم کر دیا گیا ہے کہ اسکول میں کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے مسکت گنوریٹ کے ہی سب انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی گئی، لیکن وہ واقعہ جو ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چھالا جا رہا ہے وہ فیک ہے، وہ افواہیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور اس کے بعد آ جائے جی عمان میں سپارکلنگ سیز، سمندر کے قریب جائیں نا آج کل آپ تو بڑے چمکتے دمتے نظر آتے ہیں. وہ کس چیز کی ریفلیکشن ہو سکتی ہے؟ سمندر کے ہمسیلف وہ کچھ نہیں ہے، وہ آسمان سے کچھ ریز ایسی پانی کے اوپر جو پڑتی ہیں تو ان کی چمک دمک ہوتی ہے. باقی واللہ عالم، کافی ساری جو ہے نا سائنٹسٹ تو بہت کچھ بول رہے ہیں. بہرحال تھوڑے چمکتے دمکتے نظر آئیں گے آپ کو. اسی طرح کبھی کبھی بہت سبز بھی نظر آتے ہیں، وہ فنگس کی وجہ سے شاید، یا کچھ اور اس طرح کی کہہ لیں گے سیزنل کچھ ہوتی ہیں بیماریاں بھی، اور باقی کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا کہ سمندر پورا گرین ہوا پڑا ہے، اور ان دنوں میں اکثر جو ہے منع بھی کیا جاتا ہے کہ سمندر میں مت نہائیں. اور اگر آپ بہت عرصے کے بعد نہا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہلکا ہلکا جو ہے نا دھیمے دھیمے آپ پانی میں اتریں، ورنہ آپ کو بہت زیادہ خارش کی بھی جو ہے نا گالے کر کے مینوں خارش شروع ہوگی، خارش بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی سٹرینج خبر ہے جی. کچھ بلکہ ایک پچھلے سال کی بات ہے، 2023-24 میں جو ہے، جو نہیں ہوتی تھی فاختہ، نہیں فاختہ تو کگنو بول دے رہے، وہ شارک اس کو جو ہے نا مینا، اس کو بہت مارا عمان میں. وہ جی عمان کے انوائرمنٹ کے لیے خطرناک تھی، اس کا جو ہے نا کلا کھما کیا گیا ہے. اسی طرح اب کتوں کی باری ہے. مسقط میونسپلٹی نے جو ہے انوائٹ بیڈس فرام اسپیشلائزڈ کمپنی ٹو پرووائڈ دی سروس آف کیچنگ اسٹرے ڈاگس. جو آوارہ کتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کچھ مخصوص کمپنیاں ہیں، ان سے کہا جی وہ بڈ جمع کروائیں، ان کو کانٹیکٹ ملے گا. آوارہ کتے جو منی پھر رہے ہوتے ہیں مسقط میں یا دیگر جگہوں پہ، ان کو جو ہے پکڑا جائے گا اور ان کا کلا کما کیا جائے گا. جن نے چین نہیں انہوں نے کہا پی جانے تھے. تو یہ خبر ہے جی. اور اس کے بعد کیا ہے، ہاں سعودیز کے لیے جو ہے، سعودی نیشنلز کے لیے کچھ یورپین کنٹری ویزا ایگزیمپٹ کرنے کا اعلان کر رہی ہیں. بہت جلد اس کا آغاز بھی ہو جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ سعودی نیشنل، اس میں سعودی میں رہنے والے نہیں، صرف سعودی نیشنل جو ہیں ان کے لیے ہوگا. اچھا، اس کے بعد ویزوں کے حوالے سے خبر ہے جی. رشیا نے جو ہے نا آفیشلی اوپن ای ویزا اپلیکیشن ود میجر پالیسی اور ان 2025. تو رشیا جو ہے وہ ای ویزا اوپن کرنے جا رہا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے بہت زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ کیا اللہ طول سب کے لیے ای ویزا اوپن ہوگا، اور ای ویزا کی ریکوائرمنٹ میں کیا کیا شامل ہے، یہ بھی ابھی ڈسکلوز ہونا باقی ہے. لیکن بہت جلد اسی سال جو ہے وہ ای ویزا اوپن کرنے جا رہا ہے. اور پہلے بھی تھا، لیکن لمیٹڈ کنٹریز کے لیے ابھی شاید اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. اور رشیا کے ویزا کے لیے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انویٹیشن بھی لازمی ہے، انویٹیشن کے بغیر رشیا کا ویزا نہیں ملتا. اور رشیا کا ویزا ہو تو آپ بیلاروس بھی انٹری مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر بیلاروس کا بھی ہو تو آپ رشیا جا سکتے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے اوپر تھوڑا کرنا پڑتی. اور باقی فی الحال کوئی بڑی خبر نہیں ہے. ہاں جی، یو اے کے 5 سالہ ویزا کے لیے بھائی جان ابھی بھی کچھ سکسیس سٹوریز نہیں آ رہی، تو آپ نے پرہیز کرنی ہے. عمان کے ویزا سکیم کے کل بھی ایک دوست بولتا تھا کہ جی ہمیں کچھ جلدی آنا ہے عمان میں، یہاں سے ان کی کوئی اپائنٹمنٹس ہیں، تو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں جی انجینئر کا ویزا مل گیا، یہ ہے وہ ہے، یہ سب اوپن ہے. ٹھیک ہے، جو تھوڑے ہائی پروفائل ہیں ان میں ان کا جھانسا دیتے ہیں. تو بھائی جب ویزا کہیں پاکستانی کا نام ہی نہیں آپ سلیکٹ کر سکتے ویزا اپلیکیشن میں، تو پھر ویزا کون سا اوپن ہے؟ ٹھیک ہے، جتنی باتیں ہیں ساری بے بنیاد ہیں. صرف فیملی ویزا بیوی بچوں کے لیے آپ کو مل جائے گا، یا ہسبینڈ بچوں کے لیے، یا بیوی اور ہسبینڈ کے لیے. ٹھیک ہے، تو باقی ورک ویزا، انویسٹر ویزا جو ہے پاکستان نیشنل کے لیے لاتول بند ہیں. کسی کے جھانسے میں مت ہیں، اپنا وقت بچائیں، پیسہ بچائیں، عزت بچائیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.